باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و دیگر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت اور بالخصوص امت مسلمہ کو اپنے حفاظت میں رکھے اور ہر ایک بیماری، ہر ایک پریشانی، خاص کر اس وقت جو کووڈ-19 یعنی کورونا کا قہر پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، کورونا کی تباہ کاریاں اس وقت پوری دنیا میں چل رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے، سب بیماریوں سے، پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں. پیارے بچوں، میں شوکت احمد بٹ، مدرس، گورنمنٹ گرلز مڈل سکول ٹکی پورہ لولاب، اور ہمارا آج کا موضوع ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق عربی زبان کا لفظ ہے جو خلق کا جمع ہے، اور اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعلیٰ، پاکیزہ اور نورانی اخلاق جن کی گواہی اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے کلام پاک میں دیتے ہیں. سورۃ القلم پارہ نمبر 29 آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کا ترجمہ ہے اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں. تو پیارے بچوں، محسن انسانیت رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت مبارکہ ساری انسانیت کے لیے بے مثال نمونہ ہے. محسن انسانیت سے مراد یعنی جو انسانیت پر رحم کرنے والا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، جیسے کہ اس کے بہت سارے احسانات پوری انسانیت پر ہیں. رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سب سے روشن پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ اخلاق ہیں. پکے مخالف، کڑے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ، عظیم اور پاکیزہ نورانی اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور جانثار ساتھی بن گئے. جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے شاعر فرماتے ہیں سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاوداں دے دی، سلام اس پر کہ ابو سفیان کو بھی جس نے امان دے دی. یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک قریش کی طرف سے تمام معرکوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف علم بردار یعنی جھنڈا، یعنی ہاتھ میں جھنڈا لینے والے تھے، فوج کے افسر بھی تھے، اور فتح مکہ سے پہلے مکہ سے باہر اسلامی لشکر کی خبر لینے کے لیے نکلے. تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کو گرفتار کرتے ہیں اور رحمتاً للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انہیں پیش کیا جاتا ہے. تو وہاں سے رحمت عالم محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے انہیں معافی کا حکم نامہ جاری ہوتا ہے ان کے لیے. اور تو اس کا یہ اثر ہوا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرب اسلام ہوتے ہیں، یعنی ایمان لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں نرمی تھی، بالکل سختی نہیں تھی، یعنی نرم مزاج کے تھے. درد مندی، تحمل اور بردباری اور حلم اور درگزر، یہ سب چیزیں، درد مندی، تحمل، بردباری، حلم، درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش اخلاقی کے خاص جوہر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک سے کوئی برا کلمہ
نہیں نکلا نہ ہی کسی کو برا کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یعنی اپنے ذاتی معاملہ میں کسی سے غصہ نہیں کیا ہے, کسی سے انتقام نہیں لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی برائی نہیں کرتے ہیں. اور یہ ہے اخلاق ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور جن کو دیکھ کر یعنی کڈے اور مخالف اور جانی دشمن بھی اور یعنی ایمان میں داخل ہوئے اور ان کے جانثار ساتھی بن گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ اخلاق کا گلدستہ اتنا خوشنما ہے کہ آپ جہاں سے چاہیں پھول چن لیجئے. جیسے کہ پیارے بچوں, آپ کی درسی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کی تشبیہ, اچھے اخلاق, اعلیٰ اور بلند اخلاق کی تشبیہ یعنی مثال ایک گلدستے سے یعنی پھول کے گچھے سے دی گئی ہے. تو جیسے کہ پھول کا گچھا یا گلدستہ, پھول کا گلدستہ, اور جیسے جو ہی اس کی طرف انسان دیکھتا ہے تو وہ اپنی طرف یعنی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے, اپنے حسن کی وجہ سے, اپنی خوشبو کی وجہ سے, اپنی نرمی کی وجہ سے اپنی طرف مائل کر دیتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے آقا رحمت عالم محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور بالا اور عظیم اخلاق کے واقعات بھی سخت سے سخت دل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل کر دیتے ہیں. تو پیارے بچوں, یہاں پہ آپ کی کتاب میں چند واقعات یعنی سیرت نگاروں نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے, لیکن یہاں پہ وہ سارے واقعات آپ کو سنانا یا یہاں پہ ان کی ذکر کرنا یا ان کا احاطہ کرنا وہ دشوار ہے. بہرحال کچھ واقعات آپ کی کتاب میں درج ہیں, ان پر ضرور بات کریں گے انشاءاللہ, وہ ضرور آپ تک پہنچائیں گے. تو ان کے حوالے سے تو پیارے بچوں, سب سے پہلا واقعہ جو آپ کی درسی کتاب میں دیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا, یعنی اپنے مشن میں وہ کامیاب نہیں ہوا. یعنی صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تامتن یعنی اس حرکت حکم سکرت کی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا, درگزر کیا, تمن تے بخشو. اور ایک اور واقعہ ہے, ایک یہودی کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا ہے اور زہر ملا ہوا گوشت کھلایا. تو اس عورت نے اپنے اس جرم عظیم کا اقرار بھی کیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے تمستے کو رخ معاف. تو پیارے بچوں, ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ایک اور واقعہ ہے جو آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ ایک بڑھیا کا معمول تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے سامنے سے نکلتے تھے تو وہ بڑھیا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ یعنی چھٹ چھوٹی کیسا گھر گندگی غلاظت نیران چھ سوری اس تلان اور پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ تراوان. تو اکہ پھر کوٚر حضور صلی اللہ علیہ وسلم درائے تو معمول اس خلاف گو, یعنی کہ ام دہ پیو نہ پٮ۪ٹھ ژھۄٹھ کہین. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ معلوم کوٚر کیا وجہ چھ تو معلوم کرنس پہ سپدیو یہ معلوم کہ سہ بڑھیا آز بیمار, سہ بڑ موج آز بیمار. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبر گیری کے لیے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عیادت کے لیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تمن بہ ہم تمن خبر یل طور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور تم بڑ ماج وچ اور تمس پہ گو یوتہ اثر کہ ون تک بہ کیا کران اور ام سند اخلاق کیُتھ چھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر وہ بڑھیا مشرب اسلام ہوتی ہے, یعنی وہ اسلام کے اندر داخل ہوتی ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتی ہے. ایسے ہی بہت سارے واقعات ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ان کا احاطہ یہاں پہ کرنا مشکل ہے, دشوار ہے. تو ایک اور بڑھیا تھی بڑ موج زن اتی مکہ شہر سے من روزان, اور یہ بوزمت کہ مکہ من جادوگر آمت, اور پیارے بچوں جادوگر آمت مکہ من اور سہ پن دین پیش کران. اور یہ عورت جو تھی, یہ بڑھیا جو تھی, وہ کہتی تھی کہ میں نے اس
पूरी जिंदगी मैंने पूरी जिंदगी बुतों के साथ वफा की, मेरे आबा व अजदादों ने बुतों की वफा की, यानी उनकी इबादत की, और बकायद बदलाव वनकस यथ उम्र मजन दीन। और बहरहाल बह शहरस मज रोजान कुन नत कुन पेयम सह बुथ, इसलिए कर बह कर नकली मकानी, बह चल निम शहर में, बह चल मक्का शहर त्रित। हाँ, और अजीज अजीज तुलबा, अजीज बच्चों, और ये बुढ़ मोज करान कम, या घर सोरी सामान बुड़मुत और गर नबर कन बिहित अपर तशरीफ आनान, हाँ, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये बुढ़िया बना अमिस भतीजे, क्या आप ये सामान मेरे सर पर रख सकते हैं? यानी था ये सामान मेनिस कलस पे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलान ये बोर इतकन अथस केतन, और ये वुछान अमुक वजन, और होकुन त्रावान अमिस बुढ़ माज कुन नजर, और ये वुछान कमजोर, हो बोर वुछान सठा गोब, और ये बुढ़ मोज आसान कमजोर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वना अमिस बुढ़ माज, अगर ये बह पाने तुल और चे वातनाय तह जाय तामत योत गसुन छी, हाँ, क्या ठीक छना? तो ये बुढ़ छस वना सके ज्यादा ही मेहरबानी, वो आपकी मेहरबानी होगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शान मुबारक पर इस बोझ को उठाते हैं, और पच पकान, और अमिस बुढ़ माज से कथ कथ करान। तो प्यारे बच्चों, वुस पृथान कि बुढ़ मोजी क्या यसान ये शहर त्राउन, क्या नकली मकानी करान, क्या नेरान? तो ये बुढ़ मोज वन मतलब शहर यह वाक़ा ये जवान आमुत, सह पन दीन पेश करान, सह जादूगर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वोन तो अमिस कह चीज जो डोंटक न कहें, हाँ, और तम पे वातन अमिस तथ जाय तामत यतन अमिस यह सामान त्राउन। और तम पतन वो फिर वो, हाँ, पलट कर वो, हाँ, वापस निकलते हैं, और सह वापस फेरान, और सह वो वापस नेरुन। तो ये बुढ़ मोज वनान, हाँ, तो वन बेटा अपना नाम बता, मे वन तो पन नाव, हाँ। और हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनान दोपस वजह, दोपस मे वनन ये लोग, दोपनसन गयक, हाँ, मक्का मन कर नकली मकान, तत द्रायक वजह क्या गो, बह वन तिमन तत आव जादूगर आमुत, सह पन दीन पेश करान, हाँ। तो इसलिए मे गो बर्दाश्त कह, मे बह कत पन आबा अजदादन हुंद दीन, हाँ। तो अगर मे तुमो वोनुख ना, तुम करन मक्का शहरस वन तुम बुरबल, वो बुरा भला कहेंगे मक्का शहर को। तो अगर तुम ये वो बह कर तुम तुज मिसाल तो पेश तथ मक्कस यथ मक्कस मज जादूगर रोजान, हाँ, पन दीन पेश करान, और तथ मक्कस मज तुथ जवान, और यानी इस कम कर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एमो आला अखलाक अम चीज सतन गो अमिस बुढ़ माज पे असर, और सह अमी वक्त यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावान इन सह गोस बुई, मे नाम मोहम्मद, और सह जवान बुई, हाँ, और सह दीन बुई पेश करान, तो अमिस बुढ़ माज पे सठा असर पेवान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला तो यानी पाकीज़ा अखलाकन हुंद, और तम पतन सुत, यानी वो भी ईमान लाती है, और ईमान के अंदर दाखिल होती है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी मैंने अर्ज किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि आला अखलाक के बहुत सारे वाक़ात हैं जिनका यहाँ पे जिक्र करना मुमकिन नहीं है। तो गरज मेरे कहने का कि जितने भी सीरत निगार गुजरे हैं, जितने भी इस वक्त मौजूद हैं, जितने भी आएंगे, वो क़यामत तक लिखेंगे या जिन्होंने लिखा है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला पाकीज़ा और नूरानी अखलाक, हाँ, तो ये कलम बंद करना, जितने भी सीरत निगार चाहेंगे कलम बंद करना, लेकिन ये मुकम्मल नहीं होंगे क़यामत की सुबह तक। तो प्यारे बच्चों व दीगर नाज़रीन किराम, दौरे हाजिर में अगर देखा जाए तो नमाज पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, ज़कात देने वाले, हाँ, और हज करने वाले यानी उम्रे, जिक्र, तिलावत, तबलीग करने वाले तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं मिलते हैं वो अच्छे अखलाक वाले, यानी अच्छे अखलाक वाले बहुत ही कम मिलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में वो शख्स मेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब है जो ज़्यादा बा अखलाक हो। डियर स्टूडेंट्स, नमाज के बाद जो सबसे बड़ा सबक, जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाएगी, हमारी जिंदगी को हुस्न देगी, वो यानी नमाज हमें फाउंडेशन देगी, यानी बुनियाद देगी। कुरान की तिलावत हमें फाउंडेशन देगी, रोजे हमें फाउंडेशन देंगे, ज़कात, हज, उम्रे, जिक्र, तबलीग, हाँ, ये सब चीजें हमें फाउंडेशन देंगे। लेकिन जो बिल्डिंग बनेगी ना, जो एक इमारत बनेगी, हाँ, उस इमारत का नाम अच्छे अखलाक है, उस इमारत का नाम हुस्न अखलाक है, उस बिल्डिंग का नाम हुस्न अखलाक है। हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے فرمایا میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اسی لیے ہمیں چاہے کہ ہم سب بچے بوڑھے چھوٹے بڑے یعنی مرد و زن سب اپنے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق پیدا کریں اور ہر ایک کے ساتھ انسانیت سے پیش آئیں اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں, اپنی زبان کو حفاظت میں رکھیں, یعنی کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, ہمارے اخلاق سے دوسرے متاثر ہونے چاہیے, کہ اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے, یہ بس نبی والے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے ہیں. تو پیارے بچوں و دیگر سامعین کرام, انہی الفاظ سے میں اپنے موضوع کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملیں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.